بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تبلیغ آف اسلام کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ آج کی رات نفل پڑھنے کا خاص طریقہ جو اس رات میں ہے، جو اللہ والوں کی جانب سے ہے، وہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ اس نفل کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، ہر طرح کی مشکل دور ہوگی۔ سب سے پہلے تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں آپ جان لیں۔ اس رات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات کو اللہ رب العزت نے گناہ گار امتیوں کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے میری خاص برکت کی وجہ سے اتنی برکت اور اتنی عظمت والا بنا دیا کہ اللہ کا اس رات میں عبادت کرنے والوں کو قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ قرب نوافل کے اندر سب سے زیادہ ملتا ہے۔ اور نوافل میں بھی جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ تو خاص طور پہ شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی اتنی زیادہ نزول ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ پھیل جاتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آسمان و دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور اپنے شاہانہ اثرات کے ساتھ ملائک فرشتوں کی نزول کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پھیل جاتے ہیں۔ جہاں جہاں وہ بھی مساجد میں، گھروں میں عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی عبادت کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور اللہ بھی جلوہ فروش ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ایک بات کی آواز آتی ہے، جس طرح تہجد کے وقت آتی ہے، اس پوری رات میں آتی ہے۔ اے میرے بندے، تو پریشان حال ہے، آج اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے دعا مانگ لو، میں تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ تو اپنے گناہوں پر ندامت پر آنسو بہا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دوں گا۔ اور اگر تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، صحت کی وجہ سے پریشان ہے، کسی بیماری کے اندر پھنسا ہوا ہے، آج تو مجھ سے مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ تجھے سرخرو کر دوں گا، تجھے کامیاب کر دوں گا، یعنی کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر اس رات میں آپ صرف 4 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اور وہ 4 رکعت نفل اکٹھے نہ پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں، تو اس انداز میں پڑھیں کہ پہلی سورت کے اندر
یعنی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت۔ اب سورت اخلاص کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، ایک کا ثواب مل گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، 2 قرآن کا ثواب مل گیا، تیسری دفعہ جب آپ نے پڑھی تو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملا، اور آپ نے پھر پڑھا تو آپ نے پھر 1 مرتبہ پڑھ لیا تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا، آپ کو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا اور 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی، یعنی 6 قرآن پاک اور 3 سپاروں کا ثواب آپ کو 2 نفلوں کے اندر مل گیا۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ 2 نوافل اور پڑھیں گے، آپ کو 12 قرآن پاک اور اوپر 1/3 کا ثواب ملا تھا وہ بھی شامل کریں تو 13 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ 13 مرتبہ پورے سال میں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ ثواب ہے، کتنا بڑا یہ اجر ہے کہ اس رات میں صرف 4 نوافل پڑھنے ہیں، اور رات بہت بڑی ہے۔ پھر آپ بہت محبت کے ساتھ، بڑے خلوص دل کے ساتھ جتنی ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں۔ تہجد کے ٹائم تہجد کی نماز ادا کریں، جو زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، اور 8 رکعت یہی معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کبھی 12 پڑھتے تھے، کبھی 8 پڑھتے تھے، اور اگر ٹائم نہ ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ لیکن اس رات کو ضائع مت کریں، یہ سیزن کی رات ہے، اس نیکی کریں جس طرح گندم کا سیزن ہے، چاول کا سیزن ہے، کپاس کا سیزن ہے۔ سیزن میں چاول، گندم، گنا لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ پورے سال کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے شعبان تک اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ ایک رات کی قربانی دیں، جاگ کر گزاریں، عبادت میں گزاریں، پورا سال اللہ کی رحمت اور قرب آپ پر نازل ہوتا رہے گا۔ کتنا بڑا یہ اجر ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ یہ ایک اور خاص بات جو بڑے قابل غور ہے، اکثر لوگ یہ دعائیں تو ضرور مانگتے ہیں کہ مجھے خوشحالی نصیب ہو، رزق کی فراوانی ہو، میرے کاروبار کے اندر خیر و برکت ہو، اولاد نیک ہو، بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہ دعا تو سارے ہی مانگتے ہیں، لیکن ایک دعا جو خاص دعا ہے اس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگیں۔ جب گناہوں سے آپ پاک ہو جائیں گے تو معافی مل جائے گی اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی، اور اس کے بعد اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں۔ آخرت میں پہلی منزل قبر کی ہے۔ عثمان غزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا عذاب
اور قبر پر ہونے والا ہولناک دردناک واقعہ جب سنتے تھے تو آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان موت کی نشانی نظر آ گئی۔ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کہتے تھے، یہ نشانی ہے، بال سفید نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نے کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی، میں نے کوئی فکر نہیں کی، حالانکہ وہ ایسی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ وہ لوگ ڈرا کرتے تھے اور ہم لوگ اس کام سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ یا اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ تو اس آگ سے اور اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں، اس مبارک رات میں ضرور یہ دعا مانگیں۔ نامعلوم کب اس زندگی کی آخری سانس ختم ہو جائے، بچپن میں موت آ جائے، جوانی میں موت آ جائے، بڑھاپے میں موت آ جائے، جب چاہے بلا لے۔ آج موت آ گئی، کل دوسرا دن ہوگا، تیسرا دن ہوگا، اس طرح چند دن گزریں گے، اپنے بھی بھول جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ قبر کے اندر، پل صراط میں، حشر میں، ہر مشکل وقت میں یہی نیکیاں، یہی نماز، یہی روزہ، یہی زکوٰۃ، یہی حج، یہی سب چیزیں کام آئیں گی۔ تو اس رات کو اپنی عبادت بنا لیں، اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیں، جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی طلب کریں۔ جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ پاک تو اس شخص کو مجھ سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔